یہاں انسانوں کی حالت یہ ہے. آپ کو 20 سال پرانا ایک واقعہ سناؤں. ہمارے علاقے میں نارتھ یو پی کے اندر، شمالی یو پی میں، نارتھ یو پی میں اس کے مشرقی حصے میں، یعنی اس کے ایسٹ کے ایریے میں، نارتھ یو پی کے ایسٹ ایریے میں آج سے 20 سال پہلے ایک سیلاب آیا تھا. آج سے 20 سال پہلے پانی کا ایک سیلاب آیا تھا. وہ سیلاب اتنا خطرناک تھا، وہ باڑھ اتنی خطرناک تھی. ذرا غور سے سننا ادھر. یہ سب ہم جہنم کی طرف آپ کو لے کے چل رہے ہیں. ابھی مالک یوم الدین ہی کی طرف ہم چل رہے ہیں. ابھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نمبر نہیں آیا، اہدنا الصراط المستقیم کا نمبر نہیں آیا، صراط الذین انعمت علیہم کا نمبر نہیں آیا. ابھی مالک یوم الدین کے اوپر بھی اگر ہم سے بلوایا جائے تو اسی جگہ پر جلسہ کرایا جائے اور روزانہ 2 گھنٹے کی تقریر کرائی جائے تو ہم جیسے لوگ صرف مالک یوم الدین کے اوپر 3 مہینے بول سکتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نمبر نہیں. ہم جیسے کم علم و کم پڑھے لکھے لوگ 3 مہینہ جب اسی پر بول سکتے ہیں تو جو بہت زیادہ قابل و پڑھے لکھے علماء ہیں وہ کتنا زیادہ بول سکتے ہیں. لیکن ہم اتنا زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے. ذرا تصور کیجئے گا، ادھر آپ اپنا دماغ لگائیے. نارتھ یو پی کے ایسٹ ایریے کے اندر پانی کا ایک سیلاب آتا ہے اور وہ سیلاب اتنا خطرناک تھا کہ کئی لوگوں کو بہا کر لے گیا، کئی بچوں کو اس نے پانی میں غرق کر دیا، مویشی پانی میں بہہ گئے، جتنے 4 پیر والے جانور تھے، بھیڑ بکریاں بھینسیں گائے، پانی میں بہہ گئے اور مارے گئے. کچھ لوگ اپنا علاقہ چھوڑ رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اسی میں پھنس گئے ہیں. ایسے منظر کو دیکھے اور جب سیلاب تھوڑی دیر کے لیے رکا، تھوڑی دیر کے لیے جب سیلاب رکا تو منظر اتنا بھیانک تھا، اس گاؤں کا، بستی کا منظر اتنا بھیانک تھا کہ اس بھیانک منظر کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا. یہ گھر کتنا مضبوط تھا لیکن آج ڈہ گیا. یہ کتنا امیر آدمی تھا آج اس کا مال بہہ گیا. کچھ لوگ ہیں جو اس سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے مال کو اور اپنے بچوں کو اپنے سمیٹے ہوئے ہیں، لیکن کشتیاں نہیں ہیں، ناؤ نہیں ہیں، نکل نہیں سکتے ہیں. اس بھیانک منظر پر ایک آدمی کی نظر پڑتی ہے کہ پانی میں آدھے سے زیادہ ڈوبا ہوا ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے جو آدھے سے زیادہ ڈوب گیا ہے پانی کے اندر. لیکن جب اس نے ڈوبے ہوئے اس پیڑ پر نظر ڈالی تو اس کی ایک برانچ پر، اس پیڑ کے ایک ٹہنی سے لگا ہوا ایک مضبوط ٹہنی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور جس ڈال پر آدمی بیٹھا ہوا ہے اسی ڈال کے اوپر ایک خطرناک اور زہریلا سانپ بھی موجود ہے. سیلاب اتنا خطرناک تھا. سانپ انسان کا دشمن اور انسان سانپ کا دشمن. انسان سانپ کو دیکھتا ہے تو فوراً مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور سانپ جب اکیلے میں کسی انسان پر حاوی ہو جائے تو اس کو ڈنگ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ڈستا ہے. لیکن ہیبت سیلاب کی اتنی زیادہ ہے کہ سانپ انسان کو دیکھ رہا ہے اور اسی ٹہنی پر، اسی ڈال پر آدمی سانپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن آدمی سانپ کو نہیں مارتا ہے اور سانپ انسان کو نہیں ڈس رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ نیچے پانی ہے، اگر یہ آدمی گرا تو یہ مرے گا، اور سانپ بھی جانتا ہے کہ اگر ہم گرے تو ہم مریں گے. اس منظر کو دیکھ کر انسان نہ سانپ کو مار رہا ہے نہ سانپ انسان کو مار رہا ہے. کچھ لوگ دور سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. تصور کیجئے کہ سیلاب اتنا بھینکر، اتنا خطرناک، اور اس منظر کو کچھ لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ایسے منظر پر جہاں سانپ بھی انسان کو ڈسنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، یہاں ایسے دنیا پرست اور دنیا طلب لوگ اور کتے کے جانوروں جیسی صفت رکھنے والے لوگ ایسے بھی تھے، جہاں آئے اور ان لوگوں سے کہنے لگے کہ تم سیلاب میں پھنسے ہو، ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں،
تم اپنا مال ہمارے حوالے کر دو، ہم ان کی حفاظت کر لیں گے، اور جب تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارا ملے تو ہم تمہارا مال تمہیں واپس کر دیں گے۔ اور ان بھولے بھالے مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں نے اپنا سامان، اپنا سونا چاندی جو بچا سکے تھے، انہوں نے ان لوگوں کے حوالے کر دیا، اور یہ رفو چکر ہو گئے، لے کر بھاگ گئے۔ غور کیجئے، ان مجبور لوگوں کی مجبوری کا بھی فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا۔ جہاں ایک سانپ انسان کو ڈسنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے، اور جہاں ایک انسان سانپ کو مارنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے، وہاں یہ انسان کتنا گر چکا ہے۔ وہاں یہ دنیا طلب انسان اور دنیا پرست انسان، ناجائز مال کو کمانے والا اور دنیا کی محبت کو رنگنے والا یہ انسان کتنا نالائق اور کتنا بڑا کمینہ ہے، جو ایسے موقع پر بھی مجبور لوگوں کی مجبوری کو نہ سمجھ سکا اور ان کا مال لے کر فرار ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، سوچئے کہ انسان کتنا زیادہ مفاد پرست ہو چکا ہے، یہ سانپ سے زیادہ زہریلا ہو چکا ہے۔ سانپ اپنے زہر سے انسان کو ڈسنا چھوڑ رہا ہے، لیکن یہ کمینہ انسان اپنی کمینگی انسان سے نہیں چھوڑ رہا ہے۔ یہ سوچئے اور تصور کیجئے کہ انسان کتنا گر چکا ہے کہ ایک موقع پر سانپ بھی انسان کو کاٹنے کی جرت نہیں کر رہا ہے، لیکن انسان انسان کو کاٹ رہا ہے، انسان انسان کو ڈس رہا ہے، اور ایسے موقع پر بھی اس کا پیسہ چھین کر، اس کی دولت لے کر یہ بھاگ جاتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ابھی تم مصیبت میں ہو، ہمارے حوالے کر دو، جب تمہارے مصیبتوں کے دن ختم ہوں گے ہم تمہارے حوالے کر دیں گے، اور اس کے بعد ان کا پتہ نہیں چلتا۔ اس دنیا کی دولت نے ہمیں اتنا ہمیں برباد کر دیا، بالکل کتا صفت انسان بنا دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع لکلۃ علی قصتها